کہ اگر مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائے تو میں نہیں بیٹھوں گا. آپ کے ساتھی ارب پتی ہیں جو بھی آپ کے مخالف میں کھڑے ہیں. تقریباً میرے حساب کے مطابق 1 ارب تک ان کا الیکشن کے لیے فنڈ رکھا ہوا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ میدان میں سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. آپ کی وساطت سے بیوروکریسی کو بھی اور باقی جو مخلوق ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انتہائی احتیاط کرے. میں ایک لڑاکا بندہ ہوں, لڑنے والا بندہ ہوں, تو سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کس طرح کے پندے تیار ہو رہے ہیں. مجھے ہرانا اتنا آسان نہیں ہے چونکہ میں ان کا گرو رہا ہوں. میں ہوں میزبان محمد رضوان. ناظرین, جنوبی وزیرستان کے حلقہ NA 42 اور PK 109 پہ جو ہے ایک آزاد امیدوار حاجی سعید انور محسود جو ہے وہ انتخابی عمل جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہ جو الیکشن ہے یہ اس دفعہ جو ہے اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو ہے حاجی سعید انور محسود آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں اترے ہیں. ان کا تعلق جمعیت سے ہے لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی بنیاد پہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آزاد حیثیت سے یہ الیکشن میں اتریں گے. ان کا اپنا ایک منشور ہے, کچھ باتیں ہیں مختلف جلسوں میں, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہو رہی ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. حاجی صاحب پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا. حاجی صاحب, آپ آزاد حیثیت سے اس دفعہ میدان میں اتر رہے ہیں اور بہت سارے اسٹیجوں پر بھی اور پلیٹ فارمز پر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس بار اگر میں جیتا یا مجھے الیکشن جیتنے میں آپ لوگوں نے ووٹ دے کے کامیاب بنایا تو میں یہ اور یہ کام کروں گا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پچھلے 5 سال سے آپ ہی کے بندے برسر اقتدار موجود تھے, اس ٹائم آپ لوگوں نے وہ باتیں کیوں نہیں کی جو اب کر رہے ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ٹائم دیا اور مجھے لوگوں کے سامنے آنے کا موقع دے رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی میں جمعیت علماء اسلام کا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا, چونکہ وہ میرا نظریہ ہے, وہ میرا عقیدہ ہے. رہی بات یہ کہ میں الیکشن کس طرح لڑ رہا ہوں, تو میں الیکشن آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں. اس لیے لڑ رہا ہوں, اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا کہ مجھے جماعت سے ٹکٹ نہیں ملی. اور ایک بار نہیں, یہ تقریباً 4-5ویں بار ہیں کہ میرٹ پہ میں ہوں جماعت میں ہر لحاظ سے, لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس دفعہ پھر میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد حیثیت سے لڑوں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کیا جماعت کے اندر بھی کوئی مافیا موجود ہے کہ جن لوگوں کا حق ہے ان کو ٹکٹ نہ ملے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ٹکٹ جو ہے پیسوں پہ مل رہا ہے, دام لگیں گے ٹکٹ کے, کوئی 15-20 کروڑ دے تو اسی کو ہی ٹکٹ ملے گا, ایسا کوئی سلسلہ ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جمعیت میں یا جو مولانا صاحب کی سائٹ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے لابی کی بات کی, وہ ہے, وہ ہے, بالکل ہے. وہ پچھلے تقریباً پچھلے 10 سالوں سے اقتدار میں ہیں, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اقتدار ہو. اگر اقتدار نہ ہو بھی لیکن دوسرا کوئی بندہ آگے نہ آئے, تو اس وجہ سے مولانا صاحب کو میس گائیڈ کیا ہوا ہے, جو کمیٹی ہے اس کو میس گائیڈ کیا ہوا ہے, یا ہماری جو ہائی آپ سے ان کو میس گائیڈ کر کے نا ایک غلط انتخاب کیا ہے انہوں نے. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا مولانا صاحب کو مس گائیڈ کرنا اتنا آسان ہے؟ جی, جو پوری ایک جماعت چلاتے ہیں, آپ لوگ بیٹھ کے ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جی, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی جو جس انتخاب کی بات کر رہے ہیں اس میں مولانا صاحب بھی راضی ہوں, ان کو تمام معاملات کا پتہ بھی ہو, اور اگر خدا نخواستہ مولانا صاحب نے یہ حکم دے دیا کہ میں اس پہ راضی ہوں, حاجی صاحب جو ہیں, آپ جو ہیں, وہ الیکشن نہ لڑے, تو کیا آپ ان کی بات مانیں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے یا میدان میں اتریں گے؟ نہیں, یہ تو میں اعلان کر چکا ہوں اور ابھی آپ کی وساطت سے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائے تو میں نہیں بیٹھوں گا, چونکہ یہ میں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ٹانک میں اعلان کیا تھا کہ میں پروگرام پہ آ رہا تھا, تو پروگرام پہ آ کے نا پیر ماں نے اپنی گھر بلا لیا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو میں حق نہیں بخشوں گا اگر آپ بیٹھ گئے. تو یہ تو میں بالکل اعلان کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہے مولانا صاحب بھی, وہ کوئی مشین نہیں ہے, کوئی پیغمبر نہیں ہے, کوئی صحابی نہیں ہے. ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے. آج کے زمانے میں پورے انسانوں میں سب سے قابل قدر ہمارے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے انشاءاللہ, اور یہ دل سے بات کر رہا ہوں. لیکن انسان کمزور ہے, چونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کمزور ہے, تو وہ بھی انسان ہے. تو ظاہری بات ہے, پورا پاکستان ہے, ہزار مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں بندہ کبھی کبھی کنفیوز اور وہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے شاید ان کو مس گائیڈ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مس گائیڈ کیا. اگر آپ جیت گئے آزاد حیثیت سے تو جمعیت میں شامل ہوں گے جا کے؟ یہ تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ جب میں جیتوں گا, تو چونکہ میں جمعیت کا نظریاتی بندہ ہوں,
تو میں ایک گفٹ سمجھ کے نا مولانا صاحب کے اس میں میں دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اور یہ جو عام پبلک ہے، یہ لوگ جب ہماری ان سے بات ہوئی، آپ کے بارے میں پوچھا انٹرویو سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ سعید انور صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت امیر شخص نہیں ہے، کوئی کروڑوں اربوں نہیں ہے ان کے پاس، ایک بہت ہی متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور الیکشن کے میدان میں اترے ہیں۔ وہاں ایک آپ نے خود بات کی، بڑی اسٹرانگ لابی ہے۔ آپ کے اسٹیج سے ایک بات ہوئی کہ 1 ارب الیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے 1 ارب ٹکرائے گا، لابی ٹکرائے گی، یہاں سے آپ متوسط طبقے کا ایک شخص ان سے ٹکرائے گا، ان کے پیچھے جماعت، یہاں آپ کے پیچھے لوگ۔ کیا لگتا ہے الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے حق میں آ سکے گا؟ انشاءاللہ ضرور آئے گا، چونکہ الیکشن عوام کرتی ہے۔ کچھ حقائق ہیں پاکستان میں، لیکن اتنے حقائق مسخ بھی نہیں ہوتے، اور آپ تاریخ کے اوراق پلٹے تو تاریخ میں جن لوگوں کا بھی ذکر ہے وہ یا تو متوسط طبقے کا ہے یا غریب کا ہے، باقی جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھو نا، میں نے جو کمپین شروع کی ہے، میرے پاس ایک ہی پاور ہے، وہ سپیچ۔ تو میں ان لوگوں کو، بلکہ میں آج نہیں لگا، میں 2004-05 سے عملی سیاست میں لگا ہوں، تو آپ مجھے دیکھ لیں کہیں پہ بھی ہو، میں لوگوں کو ہر جگہ اویئرنیس دیتا ہوں۔ تو میں ابھی سمجھتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آئے تھے، یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے، تو ان لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے۔ دوسری بات آپ نے پہلی پوچھی کہ لوگ سارے دعوے تو کرتے ہیں لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ہم انسان ہیں، ہم کل کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے ماضی کو دیکھیں، پھر ماضی کے بنیاد پہ آ جا کے نا آپ وہ جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، اس کے متعلق آپ ایک اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا جو ماضی ہے وہ وزیرستان کے عوام کے سامنے ہیں، بالکل کتاب کی طرح ہے۔ اگرچہ میں جمعیت میں رہا، میں سینیٹر صالح شاہ کے ساتھ کوئی 8-10 سال سیکٹری رہا ہوں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی سیٹ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو گالیاں دیتی ہیں، لیکن میں آپ کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں مخالفین کو بھی اور اپنے کارکنان کو بھی اور پوری قوم کو، کہ اگر کسی نے ثابت کیا کہ سعید انور نے ہم سے چائے کی پیالی پی ہے اور اس کے بدلے میں ہمارا یہ کام کیا ہے، یا سعید انور ہمارے ساتھ کام پہ گیا ہے اور انہوں نے ڈیزل کے پیسے لیے ہیں، یا سعید انور نے ہمارا یہ کام کیا ہے، انہوں نے ہم سے یہ پیسے لیے، یا ہمیں یہ اسکیم دیا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے مجھ سے ٹھیکہ مانگا تھا، تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہے میرے ماضی کے متعلق، اگر میں پیسے کماتا تو شاید آج میں بھی، اگر ارب پتی نہ ہوتا تو کروڑ پتی ہوتا۔ آپ کے ساتھی ارب پتی ہیں جو بھی آپ کے مخالف میں کھڑے ہیں؟ بالکل، وہ اس لیے ہیں کہ جو ہمارے ریسنٹلی جو ذکر ہو رہا ہے، مجھے صحیح پتہ بھی نہیں کہ ان کو 3 ارب کی فنڈ ملی ہے یا 4 ارب کی فنڈ ملی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں 150 ارب گئے ہیں، 150 کروڑ سوری، جتنے بھی ہے، شاید کوئی 3 ارب بتا رہے ہیں۔ تو اس میں جو پرسنٹیج رکھی گئی ہے تقریباً 49% وہ کاٹ رہے ہیں اور 41% وہ لوگوں کو کاموں کے لیے دے رہے ہیں، تو اس سے باقاعدہ فنڈ بنی ہوئی ہے۔ تو تقریباً میرے حساب کے مطابق 1 ارب تک ان کا الیکشن کے لیے فنڈ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بتائیں، یہ جو سارا کام ہو رہا ہے، اتنا اسٹرانگ مافیا ہے، اتنا 1 ارب روپے انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اس کا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید بیوروکریسی بھی ساتھ میں شامل ہے اس تمام تر عوامل میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کے دوران بیوروکریسی کا کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ آپ نے خود ابھی کہا کچھ عوامل ہیں جو وہاں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اگر تو وہ عوامل، بیوروکریسی اور وہ پیسہ اس طرح لگایا گیا کہ آپ ہار گئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہرایا گیا یا ہار گئے یا کچھ عوامل اثر انداز ہوئے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا اس ٹائم؟ بھائی جان، مجھے ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، چونکہ میں بیوروکریسی کو بھی جانتا ہوں، میں وہ سارے گر بھی جانتا ہوں جہاں سے بندہ ہارتا ہے اور جیتتا ہے، چونکہ میں ان کا گر ہو رہا ہوں، ان کے جتنے بھی چال ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ یہ باقی جب اب تک وہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، وہ یا تو اندھے ہوتے تھے یا بہرے ہوتے تھے یا ان کو تجربہ نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ ان سب کا استاد میں ہوں۔ تو الیکشن میں وہ گر جو وہ جانتے ہیں وہ میں نے پہلے سے جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ باقی بیوروکریسی، وہ کہتے ہیں پیسہ پینک تماشا دیکھ، ظاہری بات ہے پاکستان ایک انڈیا کا، میں نے فلم دیکھا تھا، یہ انڈیا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تکیہ کلام یہ تھا، یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو اندھے اور بہرے اور گنگے ہوتے ہیں۔ میں نہ گنگا ہوں نہ بہرا ہوں الحمدللہ، نہ اندھا ہوں، تو میں آج آپ کی وساطت سے بیوروکریسی کو بھی اور باقی جو مخلوق ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انتہائی احتیاط کرے۔ میں ایک لڑاکا بندہ ہوں، لڑنے والا بندہ ہوں، تو اس طرح لڑوں گا کہ آپ کے پھر وہ عزت باقی نہیں رہے گی۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دفعہ میدان میں سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہوں؟
यकीनन मैं जब निकला हूँ तो सर पे कफन बांध के निकला हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए किस तरह के पंदे तैयार हो रहे हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो नाज़रीन, ये थे हाजी सईद अनवर महसूद। आपने उनकी बातें सुनी कि चूँकि ये पिछले 20 सालों से जमीयत का हिस्सा है, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे जो टिकट इनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अब मैदान में उतरे हैं। इनका कहना ये है कि शायद मेरे मुखालिफ चाहे जो भी हो, चाहे एक अरब रखते हों, चाहे लॉबी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बाकी कोई भी जो है ताकतवर अशखास वहाँ पे उतरे मैदान में, लेकिन अवाम मेरे साथ है और इस बार जो नतीजा आएगा वो इन्हीं के हक़ में आएगा।